بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن محمود چشتی. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل ڈاکٹر. عاصم منیر صاحب اس ٹائم مافیا اور جو سیاسی ایسی پارٹیز جنہوں نے اس ملک کو کرپشن کا گڑھ بنا دیا تھا, جس کو عاصم منیر صاحب نے جن تین پارٹیز کا نام بھی لے لے کہ جو تین پارٹیز جو اس ملک میں برسر اقتدار رہی ہیں, یہ تینوں پارٹیز کرپشن کی اعلیٰ سطح پر پہنچ چکی تھی. یہ ہم نے تاریخ میں پہلی بار ہوتے ہوئے دیکھا کہ ڈالر اتنی سپیڈ سے نیچے آ رہا ہے. یہ ہم نے اتنا کسی سیاسی پارٹی کے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. جو کوشش کاوش اس ٹائم, یہ کام چیف آف آرمی سٹاف کا نہیں ہے, لیکن وہ یہ کام کر رہے ہیں جس سے قوم کو سکون ہو رہا ہے, تو جناب ہم انہیں اپریشیٹ کریں گے. ڈالر اتنی سپیڈ سے پٹا ہے ان دنوں کہ اب وہ آج ہم دیکھ کے حیران تھے کہ 296 روپے کہ وہ 400 کے قریب پہنچنے کی بجائے اب وہ 300 سے بھی نیچے آ گیا. 296 روپے پر آج اس کا ریٹ آ گیا. اور اگر اسی سپیڈ سے اور لاکھوں ٹن جو سمگلنگ ہوتا ہوا مال تھا, جو ان سیاسی پارٹیز نے اپنے سیاسی بیس پر بھرتی کیے ہوئے نمائندے کرپشن کے بازار گرم کیے ہوئے تھے, ان لوگوں کو پکڑ کر گردن سے پکڑ کر چیف آف آرمی سٹاف نے ہمارے لیے سمجھ لیں ایک سکھ کا سانس لینے کے لیے ہمیں ایک ٹھنڈی ہوا آئی ہے وہاں سے. دوسرا کہ جن یوتھیوں پٹواریوں جالوں کو عاصم منیر صاحب سے تکلیف ہو رہی ہے, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی تکلیف میں مزید اضافہ کرے, کیونکہ غریب کے لیے اگر عاصم منیر صاحب بہتر ہیں تو جناب ہم عاصم منیر صاحب کو سیلیوٹ کرتے ہیں. ہمارا مقصد اگر سیاسی پارٹیوں نے آ کر بلاول ہاؤس, زرداری ہاؤس اور عمران خان کے بنی گالے بنانے ہیں نا, تو اس سے بہت بہتر ہے یار یہ ہماری جان چھوڑیں, الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. آپ ایسا کریں کہ اس ملک میں غریب کو سکون ہو جائے, ان مافیاز کو پکڑ کے ان کی چمڑی ادھیڑ دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسی ایک جاہل قوم ہم پر تیار کر دی گئی ہے کہ جس کو کچھ بھی بتا دیں تو وہ پہلے ہی ڈانس کرنا, وہ چور ہے, وہ دیکھیں جی ہمارا چور. وہ چور کو انجوائے کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مقولہ ان کے لیڈر نے پڑھایا تھا کہ پتر جھوٹ کو اتنی بار بولو کہ جھوٹ سچ لگنے لگ جائے. یہ ایک انگریز کے فارمولے پر ہیں. آپ نے اس کو قیدی بنایا, انہوں نے قیدی نمبر 804 کا المیہ جاری کر دیا. وہ ایک شخص, اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے, وہ ایک عورت کا افیئر تھا, ایک شخص کے شادی شدہ عورت کا افیئر تھا. تو وہ شخص جب شوہر اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس عورت نے, وہ جو افیئر والا شخص تھا اس نے پہلے بلایا ہوا تھا, اس نے اسے الماری میں چھپا دیا. اب وہ بڑی تیار شر ہو کر بیٹھی ہوئی تھی, تو خاوند نے آتے ہوئے کہا تم اتنی تیار کیوں ہو کر بیٹھی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب اس کی نظر جب بیڈ پر پڑی تو اس نے کہا یہ پتلون کس کی ہے؟ تو اس نے کہا یہ پچھلے سال آپ عید پر لے کر آئے تھے, استری کرنے کے لیے نکالی ہے. اب وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو صوفے پر شرٹ پڑی ہوئی تھی. اس نے کہا یہ شرٹ کس کی ہے؟ تو اس نے کہا یہ پچھلے ہفتے آپ لے کر آئے, آپ کو بھول گیا. اب جب وہ بیٹھنے لگا تو بیڈ کے نیچے جوتے پڑے ہوئے تھے. اس نے کہا یہ اب جوتے کس کے ہیں؟ تو اس نے کہا آپ کی سالگرہ آنے والی ہے, میں نے برتھ ڈے گفٹ لیا ہے آپ کا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ اپنے کپڑے چینج کرنے کے لیے جب الماری کھولی تو آگے شخص کھڑا ہوا تھا, وہی جس کے ساتھ اس کی بیوی کا افیئر تھا. تو اب یہ جو شوہر تھا, اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس پر اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا یار جتھے بڈی دیاں تو اتنیاں گلاں منی جا رہے ہیں, اوتھے یہ بھی مان لا کہ میں اتھے کھڑا بس دا انتظار کر رہے ہیں. جس قوم کو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں اور 350 ڈیم اور اس طرح کے بلا 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 بہت ساری چیزیں کا لالی پاپ دے کر وہ ان کو بیوقوف بنا سکتا ہے, اس قوم کے ذہنی تھتوں کو سفارتی طور پر بھیجے گئے سائفر کو امریکی سازش ثابت کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی, اور اس نے ثابت کر دیا. چوری ثابت ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی گھڑی چوری, جناب ہم مانتے ہی نہیں ہیں وہ چور ہے. انہوں نے ایک چیز مان لیا کہ آپ کچھ بھی کر لیں, انہوں نے بلکہ ایون اس کے کارکنان نے کہہ دیا ہے کہ اگر خان صاحب جھوٹ بھی بولیں اور ہمیں پتہ بھی ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, ہم تب بھی یقین نہیں کریں گے. تو آپ بھول جائیں کہ آپ اس کو کسی بھی طریقے سے آپ ثابت کر سکیں کہ وہ چور ہے, کم از کم ان جاہلین کو. لیکن جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں 335 روپے سے ڈالر 296 روپے کے قریب آ گیا, اور جناب ہیڈس آف ہے. لاکھوں ٹن جو سمنگل ہو رہی تھی, چینی سمنگلنگ ہو رہی تھی چینی کی,
دوسری اجناس کی، جس سے اب ملک میں ایک اب استحکام آئے گا، اب ٹھہراؤ آئے گا. مل مالکان کو مل کے کہا گیا بدماشی نہیں کرنی، چینی کا ریٹ فکس کرو. یہ چیزیں ہیں. یہ پی ٹی آئی کی ایک سپیس چل رہی ہے، وہ ڈیلی کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ چلاتے ہیں. مقصد ہوتا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ اگر بہتری آ گئی تو پھر ہمارے والا جو لالی پاپ تھا وہ 350 ڈیموں کا جو ان کو ٹوٹل الو بنایا گیا، وہاں پہ وہ 3-4 ذہنی تھتے بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے نیچے وہ ذہنی تھتوں کی ایک چوسر بٹھائی ہوتی ہے جو کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ شہریار بخاری اور سلمان نام کا لڑکا ہے، وہ باہر بیٹھے ہیں. یہ جو ہمارے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں کہ یار تم لوگ باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ وہ کیا ہو جائے گا، 1000 نکلو، 2000 نکلو، ملک میں یہ کر دو وہ کر دو، ٹرینڈ چلاؤ یہ. او بھائی تم لوگ اتنے مخلص ہو تو باہر سے یہاں دفع کیوں نہیں ہوتے؟ مر تو یہاں کے لوگ رہے ہیں نا، تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جن کو تم نے بے وقوف بنا کر، جاہل بنا کر، خان سے اور باہر سے جو ایڈیں لے کر جن لڑکیوں کو پھنسایا ہوا ہے اور وہ اب جیل میں کھلے کھا رہی ہیں، اور جو انہوں نے آگ لگائی اس ملک میں، تو اس کی اب جو سزا بھگت رہی ہیں، تو تم تو مزے سے باہر اپنی نوکریاں کر رہے ہو، اور وہ ان عورتوں کی کئیوں کے بچے بھی ہیں جو اب گھروں میں اکیلے پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ذلیل لوگ ہیں، ان کا بھی قلعہ کما کرنا بہت ضروری ہے جو اشتعال انگیزی پھیلانا چاہتے ہیں. FIA آفیسر سجاد مصطفیٰ نے ہولناک انکشافات کیے ہیں. اس نے کہا کہ جو آپ کا سابقہ وزیر داخلہ شیخ رشید اور اعجاز شاہ یہ اسپیشل طیاروں میں بیٹھ کر 27 ارب ڈالر یہ ملک سے باہر لے کر گئے ہیں. اس نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 27 ارب ڈالر اسپیشل جہاز میں بٹھا لے کر یہ آپ کا وزیر داخلہ، اب اس نے کہا جس ملک کا وزیر داخلہ ہی منی لانڈرنگ کرتا ہو اس ملک کے حالات کیا ہوں گے اگر ان چیزوں پر، یہی ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ان چیزوں پر، اس کرپشن پر اگر ہم نے آ کے قابو پا لیا تو اس ملک کا غریب سنور جائے گا. اس ملک کی 2% 1% اشرافیہ کی گردن کو پکڑ لیا جائے، جس کی شروعات بہت زبردست سید اعظم منیر صاحب نے کی ہے. اگر یہ جاری رہا کچھ ٹائم کے لیے، جناب ہمیں بالکل الیکشن نہیں چاہیے. اگر یہی کام جاری رہے تو ہمیں بالکل الیکشن نہیں چاہیے. آپ گردن سے پکڑ کر ان مافیاز کو، اس شرافیہ کو، یہ جو سابقہ 3 گورنمنٹیں گزری ہیں پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، ان کو گردن سے پکڑ کر اگر یہ مال ان سے جھاڑ کر نکلوا لیں تو جناب ہمیں الیکشن نہیں چاہیے. غریب کو سکون مل جائے گا. اسی ترتیب سے اگر استحکام پاکستان میں آ جاتا ہے تو ہمیں یہ استحکام سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ ہمیں اس ملک پاکستان میں غریب کو سکون دینا یہی ٹی ایل پی کا مقصد ہے، یہی ٹی ایل پی کا منشور ہے. ہم یہاں پہ اسلام چاہتے ہیں اور اسلام میں کرپشن کو منع کرتا ہے. جو کام ہو یہ بہترین کام ہے، تو ہمیں یہ بالکل بیسٹ ہے. ہم چاہتے ہیں اس ملک میں استحکام آئے، ہم چاہتے ہیں یہاں پہ اسلام کا نظام آئے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، غنڈہ راج نہیں ہونی چاہیے، مافیاز نہیں ہونے چاہیے، چوری ڈکیٹی نہیں ہونی چاہیے، سود نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس ڈالر استحکام میں آ گیا، اس ملک کی معیشت بہتر ہوئی تو ہمیں سود نہیں لینا پڑے گا، اور سود سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی، جو اسلامی نظام کی طرف بڑھتا ہوا ایک پیش قدم میں پہلا ایک سنہری قدم ہوگا. اور انشاءاللہ وہ دور ہم بہت جلد دیکھیں گے جب اس ملک پاکستان میں اسلام کا قانون نافذ ہوگا. اور حافظ صاحب نے اس کی شروعات بہت اچھے انداز میں کی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ حافظ صاحب جس نیک مقصد کے لیے شروع ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی خیر سے مدد عطا فرمائے، اور جب تک وہ اس نیک مشن پر ہیں تحریک لبیک پاکستان ان کے ساتھ کھڑی. پاکستان زندہ باد. آزادی کا دن آئے گا جب دین تخت پہ آئے گا.